جب کہ سونا ہوگا آغوش لحد میں جب کہ سونا ہوگا جز خاک نہ تکیہ نہ بچھونا ہوگا جز خاک نہ تکیہ نہ بچھونا ہوگا تنہائی میں کون ویران تنہائی میں کون ویران ہم ہوئیں گے اور قبر کا کونا ہوگا ہم ہوئیں گے اور قبر کا کونا ہوگا آغوش لحد میں بابا بلند صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوز پیش کر رہا ہوں نہ پوچھ چشم بصیرت کو کیا علی سے ملا نہ پوچھ چشم بصیرت کو کیا علی سے ملا قدم قدم پہ نیا حوصلہ علی سے ملا قدم قدم پہ نیا حوصلہ علی سے ملا ہمیں تو دین کا ہے راستہ علی سے ملا نبی علی سے ملے اور خدا علی سے ملا نبی علی
سے ملے اور خدا علی سے ملا قدم قدم پہ نیا دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی شمر نے مارا جو درا شمر نے مارا جو درا تو سکینہ روئی دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی نام لاپانیوں سے آگ بجھانے کے لیے جل گیا بھائی کا جھولا ارے جل گیا بھائی کا جھولا تو سکینہ روئی دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی اوڑھ کر سر پردہ کان میں در پہنے ہوئے سامنے آئی جو رملہ تو سکینہ روئی دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی کیا سکینہ ہو تمہیں اتنا بتا دو بی بی ہند نے آ کے جو پوچھا تو سکینہ روئی دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی چاہتے تھے کہ وہ لے آئے اسے خیمے میں باپ کا لاشا نہ اٹھا ارے باپ کا لاشا نہ اٹھا تو سکینہ روئی دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ
سر سے لوری زخمی ہونٹوں کو جو دیکھا تو سکینہ روئی دیکھا جب کلاشا تو سکینہ روئی باواز بلند صلوات اور محمد والے محمد۔ اب میں گزار ہوں نہیں جناب اصغر علی صاحب سے کہ وہ آئیں۔ یہ کلام عباس صاحب کی جانب سے پڑھ رہا ہوں اور شاید مجھے نہیں معلوم بہرحال کسی شاعر سے لکھوایا انہوں نے، اور جملے میں ادا کروں گا مگر جانب ان کی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ زمین پہ اس کا وجود آسماں کے جیسا تھا، زمین پہ اس کا وجود آسماں کے جیسا تھا، زمین پہ اس کا وجود آسماں کے جیسا تھا، وہ ایک شخص جو کون و مکان کے جیسا تھا، میری حیات مکمل تھی ہاتھ میں اس کے، میری حیات مکمل تھی ہاتھ میں اس کے، میں ایک تیر تھا اور وہ کمان کے جیسا تھا، تھی مامتا سے عبارت ہر ایک ادا اس کی، تھی مامتا سے عبارت ہر ایک ادا اس کی، وہ میرا باپ تھا لیکن ماں کے جیسا تھا، اور ہزار تنگی یہ حالات میں وجود اس کا، ہزار تنگی یہ حالات میں وجود اس کا، کہ ریگزار میں رواں کے جیسا تھا، کے جیسا تھا، نہ اس کے ہوتے ہوئے زندگی ہوئی مشکل، نہ اس کے ہوتے ہوئے زندگی ہوئی مشکل، کڑکتی دھوپ میں وہ سائبہ کے جیسا تھا، ہر ایک لمحہ معطر تھا زیست کا اس کی، ہر ایک لمحہ معطر تھا زیست کا اس کی، وہ سر تپا کسی دلکش سما کے جیسا تھا، تمام عمر
جدو جہد سے پر اس کی تمام عمر تھی، جدو جہد سے پر اس کی کبری سینی میں بھی جذبہ جوان کے جیسا تھا، ہر ایک گھڑی میں مجھے جس نے رہبری بخشی، ہر ایک گھڑی میں مجھے جس نے رہبری بخشی، وہ میرے واسطے پیر مغا کے جیسا تھا، وہ میرے واسطے پیر مغا کے جیسا تھا، وہ اب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے ہستی میں، وہ اب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے ہستی میں، جو اپنے ہونے میں باغ جنا کے جیسا تھا، وہ خلوتوں میں بھی تھا ایک انجمن کی طرح، وہ خلوتوں میں بھی تھا ایک انجمن کی طرح، وہ اپنی ذات میں ایک کارواں کے جیسا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یقیناً باپ کا سایہ بہت بڑی عظمت رکھتا ہے، والدہ کے بہت حقوق ہیں، بہت عظمت ہے، لیکن باپ کی بھی کوئی کمی نہیں ہے بچوں کی پرورش میں، کیونکہ جو بچوں کی پرورش کی ذات ہے وہ باپ ہے۔ وہ باہر سے آتا ہے کما کے، اپنی ساری زندگی کی تھکاوٹ بچوں کی مسکراہٹ کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے۔ اب میں اس کے بعد گزار ہوں جناب پرویز صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے تاثرات سے دلوں کے قلوب کو روشن کریں۔ حسین جب کہ چلے وعدے دوپہر رن کو حسین جب کہ چلے بادے دوپہر رن کو کوئی نہ تھا کہ جو تامے رقاب توسن کو سکینہ پکڑ کھڑی تھی قبا کے دامن کو حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن جھکائے گردن کو
نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلا شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوال بھائی کو، حسین جب کہ چلے بادے دوپہر رن کو، در خیام پہ اگلے غرام بلکتے تھے، زمین پہ عابد بیمار سر پٹکتے تھے، بہن جو روتی تھی مڑ مڑ کہ شاہ تکتے تھے، زبان خشک تھی کچھ بات بھی نہ کرتے تھے، پکارتے تھے غرام شاہ نامدار چلے، حسین خود تو چلے اور ہمیں بیمار چلے، حسین جب کہ چلے بادے دوپہر رن کو، کوئی تو کہتی تھی رو رو کہ یا علی فریاد، تمہاری بیٹیاں جنگل میں ہوتی ہیں برباد، کوئی ملول کوئی اگر کوئی ناشاد، کہیں زمین پاباقر تھا اور کہیں سجاد، فلک پگلتا کے روغے آتی ہیں، سکینہ 4 برس کی یتیم ہوتی ہیں، حسین جب کہ چلے ایک صلوات اور پڑھیں محمد والے محمد۔ کہ غم حسین ہے
وہ بیش قیمتی سوغات، غم حسین ہے وہ بیش قیمتی سوغات، قبول کرتی ہے بڑھ کر جسے خوشی سے حیات، قبول کرتی ہے بڑھ کر جسے خوشی سے حیات، ہے دین حق کی رگوں میں لہو شہیدی کا، ہے دین حق کی رگوں میں لہو شہیدی کا، دھڑک رہی ہے اسی خون سے دی کی نبض حیات، دھڑک رہی ہے اسی خون سے دی کی نبض حیات، اور قدم پہ گر کے کہا حر نے یا شہ ابرار، قدم پہ گر کے کہا حر نے یا شہ ابرار، ملک کی طرح عطا کیجئے مجھے بھی نجات، ملک کی طرح عطا کیجئے مجھے بھی نجات، اور غم حسین میں رونا ہے زندگی کی دلیل، غم حسین میں رونا ہے زندگی کی دلیل، یہ عشق شان دلاتے ہیں تیرگی سے نجات، غم حسین ہے وہ بیش قیمتی سوغات، قبول کرتی ہے بڑھ کر جسے یہ خوشی سے حیات۔ صلوات اور پر محمد وال محمد۔ موت کے حوالے سے کہ ذات صلوات اور پر محمد وال محمد، ذات انسان اور ہے ذات علی کچھ اور ہے، ذات انسان اور ہے ذات علی کچھ اور ہے، تیرگی کچھ اور حق کی روشنی کچھ اور ہے، تیرگی کچھ اور حق کی روشنی کچھ اور ہے، وہ بطور قاشر امتحان دینے کی خاطر رب نے بھیجا ہے ہمیں، امتحان دینے کی خاطر رب نے بھیجا ہے ہمیں، بعد مرنے کے حقیقی زندگی کچھ اور ہے، بعد مرنے کے حقیقی زندگی کچھ اور ہے، بعد مرنے کے حقیقی زندگی کچھ اور ہے، اور عشق حیدر میں زباں دے کر یمیسم نے کہا، عشق حیدر میں زباں دے کر یمیسم نے کہا، ہم علی والوں کا طرز زندگی کچھ اور ہے، ہم علی والوں کا طرز زندگی کچھ اور ہے، اور شامل سجدہ اگرچہ عشق حیدر بھی رہے، شامل سجدہ اگرچہ عشق حیدر بھی رہے، ایسے سجدوں کی قسم سے شان ہی کچھ اور ہے، اور عشق حیدر میں زباں دے کر یمیسم نے کہا، ہم علی والوں کا طرز زندگی کچھ اور ہے۔ ہمیں ملتمس ہوں علی جناب حضرت حسین رضوی صاحب سے کہوائیں، اور ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المکی المدنی القرشی الہاشمی ابتحی المحمود الاحمد والمصطفى الأمجد مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما
يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم و مغفور سید کوثر عباس ابن سید شفیع الحسن زیدی کی روح کو ایصال کر دیں. ایک صلوات پڑھ لیں محمد اور آل خالق کائنات مالک ارض و سما اپنی پاک و پاکیزہ اور مقدس کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کی عبادت کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا اور والدین کے ساتھ احسان کرو. اما یبلغن عندک الکبر او کلاہما، اگر یہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک ضعیف ہو جائے، بزرگی آ جائے، بڑھاپا آ جائے، ولا تنہرہما تو ان کو جھڑکو نہیں. پھر قرآن نے ایک جملہ اور بڑھا ہے جو اس میں ظاہر سی بات ہے قرآن کی آیت ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور جب ان کے سامنے جاؤ تو اپنے شانوں کو خم کر کے جھکا کے جاؤ رحمت کے ساتھ، من الرحمہ. اور ان کے لیے جو دعا کرنا ہے کہو رب ارحمہما کما ربیانی، معبود ان دونوں پر رحم فرما جس طریقے سے انہوں نے جب ہم چھوٹے تھے، بچے تھے، اس وقت انہوں نے جس طریقے سے ہمارے اوپر رحم کیا، اب یہ بڑھاپے کی منزل میں پہنچ چکے ہیں تو ان پر اسی طریقے سے رحم فرما. مرحوم کے فرزند کی گزارش حقوق الوالدین پر گفتگو ہو. ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، اولاد کے حقوق کیا ہیں. حالانکہ اس عنوان سے میں نے بہت ساری مجلسیں آپ کے سامنے خطاب کی ہیں، لیکن چونکہ
بارہا تذکرہ اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ ہمارے لیے تذکر رہے اور ہم والدین کے حقوق کو بھولنے نہ پائیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ والدین کے حقوق کو پامال کر کے کوئی شفاعت حسین کی امید لگائے ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا کوئی احمق نہیں ہے، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان والدین کے حقوق کو ادا نہ کرے اور حسین اس کی شفاعت کر دے۔ شروع مجلس میں ایک جملہ کہہ کے بات کو بڑھا دینا چاہتا ہوں، جو والدین کا نہ ہو سکا وہ حسین کا کیا ہوگا؟ ایک صلاۃ بھیج دیں محمد علیہ۔ کیونکہ ہمارے پاس آج وقت ہے تو انشاءاللہ میں تھوڑا سا اطمینان سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ایک صلاۃ اور پڑھ لیں محمد علیہ محمد پر۔ قرآن کریم کا یہ واضح اور کھلا ہوا اعلان ہے اور ہم سب سنتے رہتے ہیں، علماء و ذاکرین سے پڑھتے بھی رہتے ہیں قرآن کریم میں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اور والدین کے ساتھ نیکی کا لفظ ہم آسانی سے پڑھ دیتے ہیں اور آپ سن لیتے ہیں، لیکن یہاں منزل کچھ اور ہے کہ نیکی اپنی جگہ پر ہے، احسان اپنی جگہ پر ہے۔ وہ اس لیے کہ ہم جو روزمرہ کی زندگی میں احسان کو سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ضرورت مند ہے اور اس کو ہمیں معلوم ہے کہ یہ شخص ضرورت مند ہے، اس کے ساتھ اس کی ضرورت کو پورا کر دیا میں نے، تو گویا کہ ہم نے احسان کر دیا۔ تو کیا یہی معنی، ایک انسان ہے آیا اور آنے کے بعد سوال کرتا ہے کہ صاحب ہمارے یہاں فلاں شخص بیمار ہے، ہمارے پاس اتنی وسعت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے کہ ہم اس کا علاج کر سکیں، آپ نے کچھ رقم اٹھائی اور اٹھانے کے بعد اس کو دے دی کہ بھائی یہ علاج کے لیے آپ لے جائیے، تو یہ آپ کا احسان ہو گیا اس کے اوپر، کیونکہ ضرورت کے وقت اس پر اس کے کام آئے۔ اور یہ ہم سب اپنی روزمرہ کی زندگی میں مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ لیکن والدین کے ساتھ بھی کیا یہی معنی ہے احسان کے کہ جب وہ آپ سے کہیں کہ بیٹا مجھے یہ چاہیے، مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، اگر ان کے کہنے پر، مطالبے پر ہم نے ان کا مطالبہ پورا کیا، یہ تو عام زندگی میں ہم کرتے ہیں۔ والدین عام زندگی میں عام لوگوں سے الگ ہیں، اگر وہی چیز یہاں پر بھی صادر ہو جائے تو فرق کیا رہا؟ کہا نہیں۔ اب امام معصوم سے جب سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ یہاں پر احسان کے معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو، تو معصوم فرماتے ہیں کہ ان کے کہنے سے پہلے ان کی ضرورت کو پورا کر دینا یہ والدین کے ساتھ احسان ہے۔ ایک صلاۃ بھیج دیں محمد آل محمد پر۔ ان کے مطالبے سے پہلے، ان کے کہنے سے پہلے۔ آج سماج اور معاشرہ بالکل برعکس ہو چکا ہے۔ وہ خوش قسمت والدین ہیں، وہ خوش قسمت اولاد ہیں، مہذب ہیں، تہذیب یافتہ ہیں، جو ان باتوں کا خیال رکھتے ہیں، لیکن
اکثریت اس بات کی طرف آگے بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے کہ ماں باپ چیختے رہتے ہیں، چلاتے رہتے ہیں، مطالبے پر مطالبے کیا کرتے ہیں، لیکن اولاد سننے کو تیار نہیں ہے، بلکہ یہی سامنے آتا ہے، سننے میں آتا ہے کہ آپ کو تو صرف اپنی پڑی ہوتی ہے، ارے ہماری زندگی بھی تو ہے، ہمارے اخراجات بھی ہیں، ہم آپ کو دیکھیں یا اپنے بیوی بچوں کو دیکھیں۔ یہ مشکلات ہیں ہمارے سماج کی، اور ممبر سے بیان کرنے میں مجھے کوئی عار نہیں، شرم نہیں ہے، حالانکہ یہ ریکارڈ ہو رہی ہے، لیکن جو چیز سماج میں جو کمزوریاں ہیں اس کو بیان کرنا ضروری ہے، لازم ہے۔ یاد رکھو اگر اس انداز سے تم نے زندگی گزاری، جو تم نے جو والدین کے ساتھ کیا ہے وہی تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ اب رسول اکرم کی ایک حدیث میں یہاں پہ کوٹ کر دوں، رسول اکرم فرماتے ہیں اعدلوا بین اولادکم کما تحبون ان یعدلوا بینکم، اپنے اولاد کے درمیان عدالت سے کام لو جس طریقے سے تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہارے درمیان عدالت سے کام لے۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہی ہے کہ اگر تم نے اپنی اولاد کو صحیح راستے پر لگایا ہوتا اور تم چاہتے یہ ہو کہ تمہارے بڑھاپے کے بعد بڑھاپے میں تمہارا خیال رکھا جائے، تو تمہارے لیے لازم اور ضروری یہ ہے کہ ان کی تربیت ایسی کرو تاکہ وہ تربیت پا کر حقوق والدین پر عمل کر سکیں۔ تھوڑی سی گفتگو آ رہی سخت ہوتی ہے، لیکن سماج اور معاشرے میں یہی ہو رہا ہے، ہر خاندان میں نہیں، ہر فیملی میں نہیں، لیکن ہیں کچھ فیملیاں جو چونکہ ظاہر سی بات ہے آپ سوچتے ہیں کہ مولانا ہے، کچھ لوگ اپنی شکوے شکایات اپنی باتوں کو لے کے مولانا صاحب کچھ ایسا کر دیجیے، ایسا بتا دیجیے، میری اولاد کو میرے بچے کو سمجھا دیجیے کہ وہ بالکل خیال نہیں رکھتا ہم لوگوں کا، اور یہ معاملات آتے رہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، اب میں یہاں سے جو گفتگو شروع کرنا چاہتا ہوں، بہت توجہ سنیے گا، مجھے آپ کی واہ نہیں چاہیے لیکن بہت توجہ سنیے گا۔ حقوق الوالدین، والدین کے حقوق، حق کیا ہے ان کا؟ پہلی منزل آتی ہے والدین پر اولاد کا حق کیا ہے، دوسری منزل آتی ہے اولاد پر والدین کا حق کیا ہے۔ ٹھیک ہے، حقوق الوالد، والدین، والد، ماں باپ کے حقوق اولاد پر کیا ہے، لیکن اس سے پہلے منزل کس بات کی آتی ہے؟ والدین پر اولاد کے حقوق کیا ہے۔ پہلی منزل جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کا اچھا نام رکھا جائے۔ کیا کیا جائے؟ اچھا نام رکھا۔ سماج میں دیکھ لیجئے، معاشرے میں دیکھ لیجئے، سوسائٹی میں دیکھ لیجئے کیسے کیسے نام موجود ہیں، اور آج کے اس ماڈرن زمانے میں، یوٹیوب کے زمانے میں، فیس بک کے زمانے میں، الیکٹرانک میڈیا کے زمانے میں، معاشرہ معصومین کے نام تلاش نہیں کرتا، کوئی نیا نام چاہیے جو اس سے الگ ہو۔ محمد تو بہت ہیں، علی تو بہت ہے، کچھ الگ رکھا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ الگ رکھنے کے چکر میں میدان محشر میں بھی الگ کر دیا جائے۔ اصلاح دیتے محمد آل محمد۔ پہلی منزل کیا ہے؟ اچھا نام رکھا جائے۔ اب اچھا نام رکھنے کے لیے مولانا کیا کہے؟ گھر کا نام یہ ہے اور پکارنے کا نام یہ ہے، اسکول کا نام یہ ہے۔ مجھے بتائیے کہ اہل بیت علیہ السلام نے کیا ترتیب رکھی؟ لقب الگ ہے، نام الگ۔ آپ دیکھیں علی محمد، محمد علی، علی محمد، محمد علی،
اتنے معصومین کے القاب ہیں کہ ان میں سے اگر کسی لقب کو رکھ لیا جائے، اچھا مشکل جو ہو رہی ہے وہ آج کل کمر کہاں پہ ہو رہی ہے، یار سماج میں جائے گا میرا بیٹا، بچے جائیں گے میرے تو اس کے نام سے سمجھ جائیں گے کہ مسلمان ہے۔ ایسا نام رکھو جو کامن ہو، ہے نا، وہاں بھی ہو یہاں بھی ہو۔ تو اگر کامن ہی رکھنا تھا تو تم خود پہلے کامن بن جاؤ، اس کو چھوڑ دو، وہیں چلے جاؤ، پھر کچھ بھی رکھو۔ اگر اسلام میں ہو تو مسلمان ہی نام رکھو نا، کیا دقت ہے، کیا پریشانی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے مذہب کو حق نہیں سمجھ رہے ہو۔ حق جو مذہب کو سمجھتا ہے وہ دار پہ چل کے بھی حق بولتا ہے۔ اس کو کس بات کا خوف ہے، کس بات کا ڈر ہے؟ لیکن پہلی منزل میں ہی ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ ایک پوری مجلس ہے، اسما کا اثر کیا ہوتا ہے، ناموں کا اثر کیا ہوتا ہے، وہ ایک ظاہر سی بات ایک موضوع ہے مکمل۔ دوسری منزل کیا ہے؟ ابھی کس کے حقوق بیان ہو رہے ہیں؟ ماں باپ پر جو واجب ہے اولاد کے لیے، کہ اولاد کے لیے کیا کریں۔ پہلی منزل کیا ہے؟ نام، اچھا نام رکھیں۔ دوسری منزل اچھی تربیت، اچھی تربیت۔ اب تربیت کے عنوان سے ظاہر سی بات ہے کتابیں موجود ہیں، علماء کرام کے بیانات ہیں، میں ظاہر سی بات اس موضوع پر زیادہ گفتگو نہیں کر سکتا، مگر ایک آدھ دو جملے چونکہ مجھے آگے تک جانا ہے۔ اچھی تربیت کی جائے۔ تربیت کہاں سے ہوگی، کب سے ہوگی؟ بچپن سے ہوگی نا۔ ادب سکھانا، ارے مولانا ابھی چھوٹا ہے، نہیں چھوٹا ہے، اسلام یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، اسلام میں زندگی کا کوئی ایک ایسا پہلو نہیں ہے کہ جس میں اسلام میں اس زندگی کے آداب موجود نہ ہو۔ ہر زندگی کا ہر پہلو، ہر وقت کے لیے، ہر لمحے کے لیے حکم موجود ہے، تمہیں یہ کرنا ہے، تمہیں یہ کرنا ہے، تمہیں یہ کرنا ہے۔ بچپن ہو، کم سنی ہو، نوجوانی ہو، جوانی ہو، ہر حکم، بڑھاپا ہو، ہر جگہ کے لیے، ہر وقت کے لیے، ہر زمانے کے لیے احکام موجود ہے۔ تربیت اچھی کریں۔ تربیت اچھی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں تربیت کیسے ہوگی، کہاں سے ہوگی۔ بچے کو سلام سکھانا ہے ہم کو، میں اگزامپل دے رہا ہوں، بچے کو سلام، ہم نے تو بچے کو سلام سکھایا ہی نہیں ہے، ہم نے تو گڈ مارننگ سکھایا ہے۔ جیسے ہی بچہ صبح بستر سے اٹھا، گڈ مارننگ۔ اب گڈ مارننگ اور سلام میں کیا فرق ہے؟ مارننگ آپ کی صبح گڈ ہو، دن بھر کیا ہو؟ اب وہ میں نہیں کہوں گا، لیکن سلام علیکم جب آپ نے کہہ دیا تو کیا مطلب ہوا؟ تم پر اللہ کی سلامتی ہو، جاگو تب بھی، سو تب بھی، اسکول جاؤ تب بھی، اسکول سے واپس آؤ تب بھی، راستے میں رہو تب بھی، سوار ہو تب بھی، ہمہ وقت اللہ کی سلامتی ہو۔ اب مولانا ہم یہ کیسے سکھائیں؟ بھائی ایک دن آپ بچہ اٹھا ہے، میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، بچہ آپ صبح سو کے اٹھا، بولنے لگا کہ بھائی وہ وقت آگے کہ اسکول جانے لگے، صبح اٹھا اور اٹھنے کے بعد اس کو سلام نہیں معلوم۔ ایک دن آپ نے سلام کیا پیار سے، السلام علیکم، 2 دن کیا، تیسرے دن کیا، چوتھے دن کیا، 5ویں دن بچہ خود آپ کو سلام کرے گا کیونکہ یاد ہو گیا اس کو۔ تربیت یہاں سے ہوگی۔ تربیت صبح کب اٹھنا ہے؟ ہم تو خود 11 بجے سو کے اٹھتے ہیں، بچہ صبح 5 بجے کیوں اٹھے گا بھائی؟ یہ تربیت کہاں؟ جو بچہ دیکھ رہا ہے وہی تو فالو کرے گا کہ ہمارے ماں باپ کیا کر رہے ہیں، ہمارے والدین ہم کو کیا دے رہے ہیں، وہی تو وہی کرے گا نا، وہی انجام دے گا۔ صبح اٹھ کے کیا کرتے ہیں، کیسے فریش ہوتے ہیں، سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے، وہی سیم عادتیں بچے میں آئیں گی۔ ہم صبح اٹھ کے سب سے پہلے موبائل پر واٹس ایپ پر آئے ہوئے
میسج چیک کرتے ہیں. ارے پہلے تم نے اپنا میسج اللہ تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ معبود ہم تیرے بندے ہیں، اٹھ چکے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کی بندگی کا حق ادا کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ جو انسان اللہ کی بندگی کا حق نہیں ادا کر سکتا وہ تربیت کیا کرے گا؟ ایسا بیٹے محمد آل محمد. دیکھیں کیسے تربیت کرنا ہے، کھانا کیسے، یہ سب ظاہر سی بات ہے، یہ موضوعات ہے، پورے مکمل مجلس ہے، لیکن یہ خشک موضوع ہے. یار مولانا کیا لے کے بیٹھ گئے، کیا پڑھنے لگے، یہ تو سب آتا ہے. آتا ہے تو سماج میں نظر کیوں نہیں آتا، دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ بچہ مجلس میں آیا، مسجد میں آیا، داخل ہو گیا، اسے آداب مجلس ہی نہیں معلوم ہے، اسے آداب مسجد ہی نہیں معلوم ہے، اسے یہی نہیں معلوم کہ جہاں 4 بزرگ بیٹھتے ہوں وہاں کیا کرنا چاہیے، کیسے داخل ہونا چاہیے، کیا بولنا چاہیے، کیا نہیں بولنا چاہیے، سلام کرنا چاہیے یا گڈ مارننگ کرنا چاہیے. ہم صرف یہ تربیت ہے ہماری، یہ تربیت آگے جائے گی، آگے بڑھے گی. اور آگے بڑھیے، کسی کا انتقال ہو گیا عزیز کا، قبرستان جائیے، بچے کو ساتھ لے کے جائیے. قبرستان میں بچے کیا ہوگا بھائی؟ کہ مولانا پتہ نہیں کون کو، بھائی جہاں پتہ نہیں کون کون ہے وہاں ہمیں بھی جانا ہے، وہاں ہمیں بھی جانا ہے. جائیے، بتائیے، سکھائیے کہ قبرستان جاؤ گے تو کیا پڑھنا ہے، کیا نہیں پڑھنا، وہاں کیسے کھڑا ہونا، وہاں دانت نکالنا نہیں ہے، وہاں ہنسنا نہیں ہے، مسکرانا نہیں ہے، کھلکھلا رہے ہیں قبرستان میں کھڑے ہوئے. یعنی یہ قبرستان میں اپنی قبر سے غافل ہے، اپنی موت سے غافل ہے. تو وہاں جائیں، بچوں کو لے کے جائیں. کم سے نہیں، ظاہر سی بات ہے اس وقت نہ لے جائیں، لیکن جو کہ ہوشیار ہو گئے، سمجھدار ہو گئے، ان کو لے کے جائیے. وہاں پڑھنا کیا، بتائیے، سکھائیے. یہی جب آپ سکھائیں گے، جب آپ قبر میں جائیں گے، کسی عزیز کی قبر پر بیٹھ کر ہاتھ رکھ کر انا انزلنا پڑھیں گے، سورہ الحمد پڑھیں گے، سورہ یاسین پڑھیں گے، دیگر سورے پڑھیں گے، تو یہ بچہ سیکھے گا کہ جب قبرستان میں آیا جاتا ہے تو کیا پڑھا جاتا ہے. اب جب مرو گے تو یہی بچہ آئے گا، پھر کسی حافظ جی کو نہیں لگائے گا. مولانا ہمارا باپ مر گیا، آپ روزانہ جو ہے حافظ جی ہمارا باپ مر گیا، ہمارا جا کے روزانہ 1 پارہ پڑھ دیا کیجئے. وہ پڑھے گا، ثواب ملے گا، لیکن اگر اولاد پڑھے گی تو اجر کئی گنا بڑھ جائے گا. ارشاد محمد آل محمد. یہ تربیت کی منزل ہے. ظاہر سی بات ہے، ایک موضوع پس ہے. پھر دوسرا مرحلہ تربیت کا. تیسرا مرحلہ اچھی تعلیم. تعلیم کی 2 قسمیں، ایک دنیاوی اور دینی. دنیاوی اور دینی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ بالکل بچے کو دینی تعلیم میں غرق کر، دنیاوی نہ سکھائیے، نہ، دونوں تعلیم. اس لیے کہ ہم اس علی کے ماننے والے ہیں جو باب مدینۃ العلم ہے، اس علی کے ماننے والے ہیں. دنیاوی تعلیم بھی دلائیے، دینی تعلیم بھی دلائیے. ہم نے صرف اپنے بچوں کو جو تعلیم دلانی ہے دلاتے ہیں، بس وہ یہاں تک ہے کہ قرآن پڑھنا سیکھ جائے بس. اب صحیح پڑھنا ہے، غلط پڑھنا، اس سے ہمیں مطلب نہیں ہے. قرآن پڑھنا سیکھنا نہیں ہے صرف، بلکہ قرآن کو پڑھ کر سمجھنا بھی چاہیے. تبھی تو سمجھ میں آئے گا نا قرآن کہہ کیا رہا ہے، قرآن سے کلام کیا کر رہا ہے، گفتگو کیا کر رہا ہے. اچھی تعلیم، اچھی تربیت، اچھا نام. اور یہ سوال اب یہاں پر رک کے، یہ سوال ہر والدین سے قبر کی منزل میں روز محشر کیا جائے گا. کیا جائے گا. جملہ اور کہہ دوں، آیت اللہ دستغیب اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں، جس طریقے سے اولاد ماں باپ کی ناراضگی کے سبب حق ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے ماں باپ بھی
آنکھ ہو جاتے ہیں اگر اولاد کی تربیت نہ کی جائے، اگر حق اولاد ادا نہ کیا گیا۔ لیکن یہ آپ کرنے کا حق ہمیں نہیں ہے۔ یہاں جانے کے بعد آپ کہیں کہ مولانا نے پڑھا پتہ نہیں کہاں پڑھ دیا، آیت اللہ دست غیب کی کتاب جو اٹھا لیجئے، میں بہت چھوٹی کتاب کا جو ریفرنس دے رہا ہوں تاکہ آسانی سے آپ اس کو حاصل کر سکیں۔ گناہ کبیرہ ایک کتاب ہے، جلدوں میں ہے، اس کو جا کے دیکھیے گا، جہاں والدین کے حقوق لکھے ہیں وہاں آپ کو یہ جملے ملیں گے کہ جس طریقے سے اولاد آنکھ ہوتی اسی طریقے سے والدین بھی آنکھ ہوتے ہیں، مگر کب؟ جب حق ادا۔ اب یہ مولانا نے پڑھا، اس کا مطلب یہ آپ کو کہنے کا حق نہیں ہے، یہ صرف اللہ کو پوچھنے کا حق ہے کہ تم نے اولاد کے حقوق ادا کیوں نہیں کیے۔ یہ حق تمہیں نہیں دیا گیا نا، کھڑے ہو جاؤ، مولانا نے پڑھا آج تم کھڑے ہو گئے، بھائی آپ نے ہمارا حق کیوں ادا نہیں کیا، آپ نے کیوں نہیں دیا، یہ تمہیں حق نہیں ہے۔ انہوں نے تمہیں وجود دے دیا، اس سے بڑی اور کیا چیز چاہیے تم کو، اور کیا نعمت چاہیے تم کو؟ کہا مولانا ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، کیا کیا ہے؟ سب کچھ تو بیچ کے چلے گئے، سب کچھ تو ختم کر دیا، ہمارے لیے چھوڑا کیا ہے؟ یہ سوال یہ جوان نوجوان یہ کرتے ہیں، کہتے ہیں، ماں سے کہتے ہیں، دوسروں سے کہتے ہیں میرے ماں باپ نے میرے لیے کیا چھوڑا ہے، میں کیا کروں ان کے لیے؟ میں یقیناً ایک چھوٹا سا ایک واقعہ ہے، واقعہ جو میرے ساتھ ہوا، میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ رمضان المبارک میں ہر سال جو ہے قرآن مجید جو ہے تلاوت ہوتی ہے، یہاں پہ بھی ہوتی ہے، کرود میں بھی ہوتی ہے، اور وہ پورا مومنین کے نام لیے جاتے ہیں، محرومین کے نام، اور ان کو اِصال ثواب کیا جاتا ہے۔ اگر ایک نام کئی بار آ جائے، مثلا بڑے بیٹے نے نام دیا وہی کہ میرے باپ کے لیے آپ اتنا پیسہ لے لیجیے، مطلب 150 روپے رکھے جاتے ہیں، آپ لے لیجیے، اور اس بخش قرآن کے جو اِصال ثواب کے لیے ان کا نام شامل کر لیجیے گا۔ چھوٹے بیٹے نے بھی دے دیا، بیٹی نے بھی دے دیا، کتنے 4 نام ہو گئے، 5 مرتبہ ہو گیا، تو 5 مرتبہ نام لیا جائے گا، ثواب بھی اسی اعتبار سے ملے گا۔ ہوا یہ کہ ایک ماں کا انتقال ہوا اور کئی بیٹے تھے ان کے، کہ ان لوگوں نے دے دیا، تو ہم نے کہا تم بھی دے دو گے تو ثواب میں تم بھی شامل ہو جاؤ گا۔ نہیں مجھے نہیں دینا۔ دیکھیے یہ کیا ہے، جو تم کرو گے وہی تمہارے ساتھ ہوگا، جو تم کرو گے وہی تمہارے ساتھ ہوگا، منزل یہ ہے ایسی سب۔ تو ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم پوچھیں، ہم کہیں کہ آپ نے ہمارا یہ حق ادا نہیں کیا۔ اب ایک حدیث میں کوٹ کر دینا چاہتا ہوں، اس کے بعد ماں باپ کے حقوق اولاد پر کیا ہے، اور اس کے بعد مجلس کو ختم کر دوں گا۔ ایک سلام پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ معصوم فرماتے ہیں من نظر الی ابویہ نظر ماقت، جو شخص اپنے والدین کی طرف تند نگاہ، غصے کی نگاہ سے دیکھے، پھر حدیث نے آگے بڑھ کے سہارا دی وَهُمَا ظَالِمَانِ، یہ لفظ ہے حدیث کے، یہ غصے کی نگاہ سے اولاد دیکھ رہی ہے، کیوں دیکھ رہی ہے؟ کہ یہ دونوں ظالم ہیں، وَهُمَا ظَالِمَانِ، یہ دونوں ظالم ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرے گا۔ یعنی ماں باپ اگر ہمارے لیے ہمارے اوپر ظلم بھی کر رہے ہیں تب بھی ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم غصے کی نگاہ سے ان کو دیکھیں۔ یہ منزل ہے۔ سوال کرنے کا حق کس کو ہے؟ منزل یہاں پر باتیں بہت ساری تھی اس میں، اب ایک منزل آتی ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ
وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اس میں جو اس آیت میں قرآن کے ان جملوں میں ان فقرات میں یہ پوری انسان کی حقیقت یوں کہا جائے حقوق والدین بیان کر دی۔ اب جب والدین کے حقوق کی بات آتی ہے تو دو مرحلے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے زندگی میں، ایک ہوتا ہے مرنے کے بعد۔ اولاد پر جو والدین کے حق واجب ہے زندگی میں کیا کہ یعنی ان کی زندگی میں جب تک والدین زندہ ہیں۔ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی اطاعت کی جائے، حتیٰ کہ احادیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ اگر والدین یہ کہیں ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے، وہ یہ کہے کہ بیٹا ابھی اس وقت نماز جماعت میں مت جاؤ، تو یہ اولاد پر واجب ہے کہ نماز جماعت میں نہ جائے۔ لیکن یہ نہ کہیں کہ نماز ہی نہ پڑھو، تو یہ حکم سے، اللہ کے حکم سے ٹکراؤ ہو جائے گا، یا نہیں ماننا۔ لیکن اور کہتے نماز جماعت میں مت جاؤ، تو آپ کو واجب ہے کہ اس حکم کو مانیں۔ تو ذرا سوچئے کہ جب نماز جماعت کے لیے اگر وہ منع کر رہے ہیں اور ہمارے لیے ان کا حکم ماننا ہے، تو پھر دیگر معاملات میں، دنیاوی معاملات میں کیا منزل ہوگی، کیا مقام ہوگا؟ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی پیروی کی جائے۔ پھر اس کے بعد ان کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو۔ اب میں یہاں پر ایک سماج کا بہت بڑا مسئلہ اور پرابلم، آج عالم یہ ہے اولاد ماں باپ سے نہیں ڈرتی، ماں باپ اولاد سے ڈرتے ہیں۔ ہے ایسا مرحلہ یا نہیں ہے؟ کیوں ڈرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ میری اس بڑھاپے کی منزل میں ہمیں چھوڑ کے، ڈرنا کس کو چاہیے؟ ڈر کون رہا ہے؟ یہ صحیح ہے، ایسا ہونا چاہیے۔ میں بہت اطمینان سے پڑھ رہا ہوں آج، میں بالکل زیادہ وہ بھی نہیں، جلدی گفتگو بھی نہیں کر رہا ہوں، تو کہ ہماری باتیں ذہنوں تک پہنچ جائیں۔ آج مرحلہ منزل بالکل برعکس ہو چکی ہے۔ میں پھر کہوں گا وہ خوش قسمت گھرانے ہیں، مہذب گھرانے، ان گھرانوں پر ہمارا سلام ہو، سلامتی کی دعا کرتے ہیں کہ جہاں اولاد آج بھی ماں باپ سے ڈرتی ہے، ماں باپ کا احترام کرتی ہے۔ لیکن منزل یہ ہے کہ آج ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ میرا بیٹا ناراض ہو جائے، میرا بیٹا روٹھ جائے۔ یہ کس کو ڈرنا چاہیے؟ یہ اولاد کو سوچنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ میرے ماں باپ مجھ سے ناراض ہو جائیں، روٹھ جائیں۔ ان کے نرم لہجے سے گفتگو، روایات ہیں، حدیث ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں کہ کہیں آپ ساتھ میں جا رہے ہیں تو آپ ان سے پہلے مت بیٹھیں، ان کے آگے مت چلیں۔ یہ سب والدین کے حقوق ہیں، یعنی ذرا چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن ان پر جب انسان عمل کرے گا تو ظاہر سی بات ہے پھر جا کے انسان مقدر والا بنتا ہے۔ پھر یہ وہ انسان بنتا ہے کہ جس پر ناز کرنا چاہیے، فخر کرنا چاہیے کہ ہاں واقعاً۔ اور اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے والدین کی اطاعت کر سکیں، اگر حیات ہے تو ان کی خدمت کر سکیں، اگر حیات نہیں ہے تو ان کے لیے ایصال ثواب کر سکیں۔ زندگی کے تقریباً حقوق ہم سب کو معلوم ہے، ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، لیکن عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن اب منزل جو آتی ہے خاص طور سے جو ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے کہا تھا، مرنے کے بعد کے حقوق کیا ہے؟ ماں باپ چلے گئے، اب جب چلے گئے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ کہ مولانا وہ تو مر گئے، وہ تو چلے گئے، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟
جی ابھی حق ختم نہیں ہوا ہے نا. پہلا مرحلہ کیا ہے؟ واجبات کو ادا کیا جائے، ہے نا. واجبات نماز رہ گئی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک منزل ہے، وہ یہ ہے کہ حقوق العباد کو پہلے ڈھونڈا جائے. بندوں کے جو حق ہیں اگر کوئی رہ گیا تو ان کے ذریعے سے ادا، ان کے رہ گئے تو ہم ادا کر دیں. مثلا قبرستان میں جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں، نماز میت جہاں ہوتی ہے وہاں پہ کوئی وارث کھڑا ہوتا ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹا کھڑا ہو گیا، آواز دیتا ہے بھائی، یا کسی سے کہلاتا ہے مرحوم کے ذمے اگر کسی کا کوئی حق ہے تو مجھ سے مطالبہ کرے، لے لے. اور یہ بہت اچھی بات ہے، ہونا چاہیے. کیونکہ جب تک بندوں کے حقوق ادا نہیں ہوں گے اللہ معاف نہیں کرے گا. کہنا چاہیے، ہونا چاہیے. اب ذرا سوچئے، ایک جملہ اور کہوں، یہ واجب ضروری ہے کہنا اور ادا کرنا واجب ہے. کہنا ضروری نہیں ہے، ادا کرنا واجب ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کسی کا حق لے کے مت مرو، حق ادا کر کے جاؤ. نہ معلوم اولاد حق ادا کر بھی سکی یا نہ کر سکی. اسی لیے اپنی زندگی میں صرف پیسے کی بات نہیں ہے. اگر کسی کا دل تمہاری وجہ سے دھوکا دکھا ہے تو مرنے سے پہلے اس کو راضی کر لو. عزیز ناراض ہے، عزیز کو راضی کر لو. اقربا ناراض ہے، اقربا کو راضی کر لو. بھائی ناراض ہے، بھائی کو راضی کر لو. بہن ناراض ہے، بہن کو راضی کر لو. ماں ناراض ہے، ماں کو راضی کر لو. پڑوسی ناراض ہے، ان کو راضی کر لو. رشتے دار ناراض ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ وہاں اعلان کر دیا آپ جو پیسہ ویسا ہے بس اسی کا لین دین ہوگا. یہ بھی حق ہے. کسی کی میں نے عزت پامال کی، معافی مانگو. جب تک یہ معاف نہیں کرے گا سکون میں نہیں رہو گے، اللہ معاف نہیں کرے گا. پہلا حق یہ حقوق العباد، بندوں کے حقوق ادا کی جائیں. دوسری منزل آتی ہے اللہ، چونکہ ظاہر اللہ رحمان اور رحیم ہے، وہ ایک مرتبہ معاف کر سکتا ہے، غفور غفار ہے. لیکن بندے اگر معاف نہیں کرتے نا تو پھر اللہ اعلان کرنا چاہیے، کہنا چاہیے اور ادا کرنا چاہیے. آج ہم اور آپ ان مجالس میں، مرحومین کی ان مجالس میں شرکت زیادہ تعداد میں کرتے ہیں کہ جہاں مجلس کے بعد جسمانی غذا بھی ہوتی ہے. اچھی بات ہے، روحانی غذا کے ساتھ جسمانی غذا بھی ملے. لیکن صرف اسی کو مد نظر رکھا جائے. اب ظاہر سی بات ہے یہ موضوع ہمارا نہیں ہے. اب یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بیٹا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. بیٹا سماج سے مجبور ہے، معاشرے سے مجبور ہے، قرضہ لے گا، 40واں کرے گا، مولانا کو بلائے گا اور اس کے بعد کھانا کرے گا. اور خدا نخواستہ 40ویں میں اس نے کھانا نہیں کیا، پورا سماج یہ کہے گا وہ کیسا بیٹا ہے، اپنے باپ کا 40واں نہیں کر سکا، کیسا بیٹا ہے اپنی ماں کا 40واں نہیں کر سکا، 40واں کیا کھانا نہیں کیا. نہیں عزیزو، یاد رکھو پہلے واجبات ادا کرو. اگر واجبات ادا نہیں کرے کتنا بھی کھانا کھلا دو کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے. واجبات ادا کرو. حق ہم غریبوں کو کھلا رہے ہیں، گھر میں ہمارا عزیز بھوکا مر رہا ہے، کیا ہوگا؟ کھلائیے، اچھی بات ہے، لیکن خیال اس کا بھی رکھیے نا. میں ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کر دیتا ہوں، جلدی سے گفتگو کو اختتام کی منزل پہ لے جانا چاہتا ہوں. ایک زن و شوہر اور ایک بچہ. شوہر کا انتقال ہو گیا، سارا ظاہر سی اخراجات شوہر پورا کرتا تھا، کماتا تھا، محنت کرتا، مزدوری کرتا تھا اور اپنا گھر چلاتا تھا. جب وہ مر گیا تو اس کی بیوی ہر شب جمعہ، ہر جمعرات کو
اپنے شوہر کے ایصال ثواب کے لیے غریبوں میں کھانا بانٹتی تھی، دے دیتی تھی، بچے کو دے آتا تھا۔ ایک دن بچے نے جب کھانا بھیجا تو خود بچہ بھوکا، اب کیسے کرتی تھی وہ ظاہر سی بات ہے، تفصیل جانے کا وقت نہیں ہے، بہت مشکلات سے وہ انتظام کرتی تھی کہ نظر دلانا ہے، فاتحہ کرنا ہے اور غریبوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ ایک روز اس کی زوجہ نے کھانا بنانے کے بعد بیٹے کو دیا کہ جاؤ، جانے کے بعد یہ فلاں جگہ غریبوں میں بانٹ دینا۔ وہ بیٹا بہت زیادہ بھوکا تھا، وہ گیا، جانے کو ایک جگہ راستے میں بیٹھتا ہے، بیٹھنے کے بعد پورا کھانا کھا لیتا ہے۔ اب جب رات ہوئی اور زوجہ سوئی، شوہر خواب میں آیا، کہا تم نے آج ہمارے لیے ایصال ثواب کیا ہے؟ کہاں ہے؟ ہم تو ہر جمعرات کو آپ کے لیے کھانا دیتے تھے آپ کے نام پر۔ کہا نہیں۔ زوجہ پریشان، جب صبح ہوئی تو بیٹے سے پوچھا بیٹا تم نے یہ کھانا، تم نے کھانے کا کیا کیا؟ سچ بتاؤ میں کچھ نہیں کہوں گی۔ کہتا اماں بہت بھوکا تھا میں، کھانے کی خوشبو نے مجھے پریشان کر دیا اور میں نے وہ کھانا خود کھا لیا۔ بات پہنچ گئی، نتیجہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے پہلے امداد کر رہے ہو، پہلے اپنے عزیزوں میں دیکھو، اقارب میں دیکھو۔ ہم صرف اور صرف کھانے کے پیچھے نہ، اور میں اکثر مجلسوں میں کہا کرتا ہوں یہ جو فاتحہ کرواتے ہو نا، یہ مجلسیں بڑی بڑی مجلسیں کروا رہے ہیں، یہ صرف تم اپنے نام و نمود کے لیے کروا رہے ہو، مرحوم کے لیے نہیں کروا رہے۔ مولانا ایسا کیسے؟ سنیے گا، میں کئی مجلسوں میں آپ سے کرتا ہوں، سن لیے، جملہ سن لیے، جب فاتحہ دلواتے ہو کیا کیا رکھتے ہو کھانے پہ؟ بہت مرتبہ پڑھ چکا ہوں، کیا کیا رکھتے ہو کھانے پہ؟ فروٹس، کھیر، پتہ نہیں کیا 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 سب رکھتے ہو، ثابت پھل، آم، ابھی جو سیزن ہے، موسمی، سنترا، پپیتا، سب ثابت۔ معاف کہیے گا بہت سخت جملہ ہے، کیوں رکھا؟ بھائی پپیتے کا ایک ٹکڑا بھی تو رکھا جا سکتا تھا کہ مولانا اس میں ہماری بے عزتی ہے کہ باپ کے لیے ایک ٹکڑا رکھا، تو اس کا مطلب یہ کس کے لیے کر رہے ہو؟ اچھا یہ جو کھانا رکھا ہے اس کو، اس کی ضرورت ہے؟ یہ کھائے گا؟ وہ تو مر گیا، 40 دن ہو گئے، اب وہ کھائے گا؟ کہ نہیں وہ نہیں کھائے گا، ہاں البتہ اس کا ثواب جائے گا، یہ نہیں جائے گا نا، ثواب جائے گا، میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں ایک بات کہہ رہا ہوں، رکھا آپ نے کس لیے رکھا؟ پورا بہت زیادہ سامان، کپڑے اور پتہ نہیں کیا 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 رکھا، اور اس کے علاوہ ایک چیز اور بھی ہے، مرحوم کو پسند کیا تھا؟ مرحوم کو بہت سی جگہوں پر میں گیا ہوں مجلسیں پڑھنے کے لیے، لوگ فاتحہ میں بیڑی کے بنڈل رکھ دیتے ہیں، کہا کیوں؟ کہا مرحوم کو پسند تھا، تو خدا نخواستہ مرحوم کو اگر کچھ اور بھی پسند ہوتا تو کیا وہ بھی رکھتے؟ ایک صلاح بھیجتے محمد و آل محمد پر۔ اچھا ٹھیک ہے، مرحوم جتنے بھی کھانے کا مرحوم کو سب پسند تھے، کھیر مرحوم کو پسند، قورمہ مرحوم کو پسند، بریانی مرحوم کو پسند، یہ ساری چیزیں مرحوم کو پسند، زندگی میں دی؟ گوشت ہفتے میں ایک دن بنتا تھا مولانا صاحب، آج اکٹھا ایک سارے اتنا سامان کیوں بنوایا؟ کہ مولانا قرض لے کے کیا والدین خوش ہوں گے، والدین خوش ہوں گے کہ تم مقروض ہو کے میری فاتحہ دلاؤ؟ اس کا مطلب یہ جو قرض لے کے تم نے فاتحہ دلایا ہے یہ مرحوم کے لیے نہیں دلایا ہے، اپنے نام و نمود کے لیے دلایا ہے۔ سماج کیا کہے گا، معاشرہ کیا کہے گا؟ ارے یہ نہ دیکھو سماج کیا کہے گا، معاشرہ کیا کہے گا، بلکہ یہ دیکھو اللہ کا مطالبہ کیا ہے، اہل بیت چاہتے کیا ہے۔ اس محمد محمد کھانے
نہیں سکتا، جب کھا سکتا تھا تب دیا نہیں، تڑپا کے رکھا، نہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ارے ہم آفس میں بزی رہتے ہیں۔ آپ جب بھی گھر آتے ہیں آپ وہی سوال کرتے بیٹا وہ چیز لے کے آئے یا نہیں لے، ارے مارکیٹ میں نہیں ہے، لیکن فاتحہ میں وہی چیز مل گئی۔ کیوں مل گئی؟ اس لیے کہ سماج دیکھے گا، معاشرہ دیکھے گا، اسی لیے قرآن نے کہا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے جب جاؤ تو ادب کے ساتھ جاؤ، شان و جھکا کے جاؤ، رحمت کے ساتھ، سماج کے ڈر کی وجہ سے نہیں۔ مجلس میں باپ کو لے کے آئے تو بڑے احترام سے بٹھایا، گھر پہ گئے تو ایک کونے میں پٹخ دیا کہ یہ نہیں چلے گا، جہاں یہاں احترام کر رہے ہو وہی احترام گھر میں بھی کرو۔ میرا رحمہ کا مطلب کیا ہوا؟ سماج کے سامنے تو بہت اچھا بن کے میں اپنے باپ کا اتنا خیال رکھتا ہوں، ماں کو اتنا چاہتا ہوں، لیکن جب گھر اور تنہائی میں پھر کوئی خیال نہیں ہے۔ بیٹے سے کہہ رہے پانی دے دو، زوجہ سے کہہ رہے کھانے کا انتظام کرو، تم بیٹے ہو، تم اولاد ہو، تمہارا فرض ہے، تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو یہ منزل ہے، ان کے لیے ایصال ثواب کیا جائے۔ ایصال ثواب کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، ان میں سے سب سے احسن اور اچھا طریقہ یہ مجلس حسین، فرش اعضاء کا بچھانا۔ ایصال مومن آتے ہیں اور آنے کے بعد جتنے زیادہ مومن آئیں گے اتنے زیادہ ایصال ثواب، کم سے کم ایک بار سورہ حمد پڑھ کے تو ان کو ایصال ثواب کیا جائے گا۔ اس لیے مومنین کو بلانے کے لیے اب جو بھی راستے ہوتے ہیں اس اعتبار سے ہم اس کو اپناتے ہیں۔ اگر کھانے کے ذریعے آ رہے ہیں کھانا کرتے ہیں، کھانے کے ذریعے سے نہیں آ رہے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے منظر میں تو مجلسیں پڑھتا رہتا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں دیکھنا ہے۔ قبر پہ جائیے مرنے کے بعد، واجبات، حقوق العباد، ایصال ثواب، جب ہم یہ کام کریں گے تب جا کے ہمارے لیے یہ کام کیے جائیں گے۔ اگر ہم نے نہیں کیا تو ہمارے لیے بھی ایک حوصلہ پڑھ لے محمد و آل محمد۔ میرا خیال میں نے آپ کو سلا دیا، لیکن یہ سلانے والی بات نہیں ہے، یہ اگر ہم بیدار ہیں تو یہ جگانے والی باتیں ہیں جن کو ہم غور سے سننا چاہیے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اب بس 2 جملے اور مجلس کو اختتام کے منزل پہ، چونکہ باتیں بہت ساری ہیں اور میرا وقت تقریباً ختم ہو گیا۔ 26-27 پہ اذان ہے میرا خیال ہے نا، کتنے پہ 27 پہ 24 ہو گیا، 3 منٹ بچے ہیں، لیکن ایک بات میں میسج دے دوں، پیغام دے دوں تاکہ بات بالکل ختم اختتام کی منزل تک میں پہنچا دوں۔ آیا میں بالکل قریب ہیں، ہماری ذمہ داریاں بہت اہم ہیں۔ ہم حسین کا فرش ادا بچائیں گے، حسین کی عزاداری کریں گے، تو عزاداری اہل بیت کے جو طریقہ بتایا ہے اسی دائرے میں ہونا چاہیے، اس سے ہٹ کے نہیں ہونا چاہیے۔ اہل بیت علیہ السلام نے دائرہ بنایا ہے، بہت ساری چیزیں ہمارے یہاں رسمیں اور رواج اور حالات کو دیکھ کے اور جگہ کو دیکھ کے بہت ساری چیزیں داخل ہو گئی ہیں، ہمیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور ان میں سب سے بڑی بیماری جو ہو گئی ہے وہ یہ ہو گئی ہمارے یہاں کہ مجلس یہاں ہوتی ہے، آدھا مجمع یہاں ہوتا ہے اور آدھا مجمع باہر ہوتا ہے۔ خاص طور سے اس بات کی طرف متوجہ رہیں، مجلس میں آئے ہو تو فرش اعضاء پر بیٹھو، جب فرش اعضاء پہ بیٹھے ہو گئے تو کچھ لے کے جاؤ، ایسا نہیں آئے اور آنے کے بعد نعرہ حیدری واہ واہ سبحان اللہ اور اس کے بعد لے کے چلے گئے، بس چلے گئے، کہا بہت اچھی مجلس پڑھ دی، وہ مجلس ہٹ ہو گئی، ٹھیک ہے ہٹ ہو گئی، وہ ہم اس طرف جانا بھی نہیں چاہتے، کیوں ہٹ ہوئی کیسے ہٹ ہوئی اس کو چھوڑ دو۔ آپ نے لیا کیا؟ اہم یہ اگر آپ یہ سوچیں کہ نہیں مجھے ہر مجلس میں ایک پیغام لے کے جانا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، مجلس کامیاب ہے، مقصد حسین کامیاب۔ موبائل میں کسی کی بج رہی ہے تو ایک صلاۃ پڑھ لے محمد و آل محمد پر۔ بس گفتگو کو ختم کر دیا عزیزو۔ تو ہمارے جوانوں سے بھی گزارش یہی ہے کہ مجلس کو، اور کوشش یہ کریں کہ مجلس کو جو وقت ہے وہ ایک دوسرے سے نہ ٹکرائیں،
اس لیے کہ اگر ایسا ہوا تو ظاہر سی بات ہماری مجلسیں کرنے سے کوئی فائدہ، کمپٹیشن نہیں ہونا چاہیے، مجلس میں خلوص ہونا چاہیے، ازاری جب بھی کریں تو خلوص کے ساتھ اگر ایک جرعہ آپ بھی دے دو گے نا تو وہ بھی قبول ہو جائے گا۔ نام و نمود کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے پورا لنگر تقسیم کر دو گے، اس سے بات کو توجہ دیجیے۔ آئیے چلتے ہیں کربلا۔ ایک بیٹے نے باپ کی ایصال ثواب کے لیے مجلس کی ہے۔ عزیزو، یقیناً ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ اس کا جنازہ اس کے باپ کے کاندھوں پر اٹھایا جائے۔ ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ اس کا غسل کفن اس کا بیٹا غسل بھی دے، کفن بھی وہی کرے، قبر کی منزلوں تک بھی وہی پہنچائے، اور باپ مطمئن رہتا ہے اگر بیٹا موجود ہوتا ہے کہ کوئی غسل دے یا نہ دے میرا بیٹا ضرور دے گا، کوئی کفن دے یا نہ دے میرا بیٹا ضرور کفن دے گا، کوئی نماز جنازہ پڑھے یا نہ پڑھے میرا بیٹا نماز جنازہ ضرور پڑھے گا۔ عزیزو، ہر باپ مطمئن ہو کے اس دنیا سے جاتا ہے اگر بیٹا حیات ہوتا ہے، اور ہر باپ چاہتا بھی یہی ہے کہ اس کا جنازہ اس کے بیٹے کے کاندھوں پر اٹھ کر جائے، مگر ہائے کربلا کا وہ میدان جہاں جوان بیٹا موجود تھا سید سجاد، مگر ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں، گلے میں خاردار توق تھا۔ عزیزو، سید سجاد سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ سجاد کیا ہوا جب 11 محرم کو یہ قافلہ ادھر سے گزارا گیا، جدھر شہداء کے لاشیں بے گور و کفن پڑے تھے، تو ایک مرتبہ سجاد جب اپنے باپ کے لاشے کے قریب پہنچے، ارے زینب کی نگاہ سید سجاد پر پڑی تو کیا دیکھا؟ سجاد کے چہرے کا ایک متغیر ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ روح بھی جسم سے پرواز کر جائے، آواز بھی بیٹا سجاد، ارے میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں؟ سجاد نے بس ایک جملہ کا، اے پوپی اماں، ارے جس کا جوان بیٹا موجود ہو، ارے اس کے باپ کی لاش میں گور و کفن پڑی ہو، ہائے سجاد کی غربت، ہائے حسین کا وہ لاشا جو کربلا کے میدان میں 3 دن تک بے گور و کفن۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون۔ بارنا معبود المریض عزا کو قبول فرما، ہمارے صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے خطا و لغزشوں کو معاف فرما، غلطیوں کو معاف فرما، جسارتوں کو معاف فرما، اس مجلس کو شرف قبولیت سے نواز دے۔ بارنا معبود، اس مجلس کا ثواب مرحوم کے نام اعمال میں تحریر فرما، مرحوم کی مغفرت فرما، مرحوم کو جوار معصوم علیہ السلام میں جگہ مرحمت فرما۔ بار اللہ معبود پروردگار، پالنے والے جہاں جہاں بھی اہل بیت کے چاہنے والے ان سب کی جان آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر نفاق کو سرنگوں فرما، آیات اعظام مہاراج کرام کو طول عمر عنایت فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوش فرما، ہمیں اسلام سے متاج عطا فرما، ہمیں ان کے آبان و سر بننے کی توفیق ہمارا عمل فرما۔ گزارش ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم سید کوثر عباس زیدی ابن سید شفیع الحسن زیدی کی روح کو ایصال کرنا۔